تو اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کرے گا، جائز بھی اور ناجائز بھی۔ اور جب وہ اس اقتدار پر پہنچ جائے گا تو پھر اس کا جو استعمال کرے گا وہ بھی ظاہر ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو جائز اور ناجائز، حق اور باطل سب برابر کر دے گا۔ السلام علیکم۔ مولا کائنات مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 457 میں فرماتے ہیں، دو ایسے خواہش مند ہیں جو سیر نہیں ہوتے، طالب علم اور طلبگار دنیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو قسم کے خواہش مند ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، جو کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے کہ جو حاصل ہو گیا ہے بس کافی ہے، انہیں نئی سے نئی مزید اور بہتر سے بہترین کی تلاش رہتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی سیر نہیں ہو پاتے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہو پاتے۔ یہ دو قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جس میں ایک تو وہ ہے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی طالب علم ہے، وہ ساری زندگی علم کی تلاش میں رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے اور پھر مزید بہتر سے بہتر علم کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ بھی ہے خواہش مند کہ جو طلبگار دنیا ہے، یہ بھی کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کو بھی کبھی بھی جو ہے نا اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ طلبگار دنیا جو ہے، اس کو دنیا کتنی ہی مل جائے تھوڑی ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اب راستے دونوں ہی ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم طلب دنیا کرتے ہیں یا طلب علم کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص طلب علم کی طرف جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ فلاح بھی پائے گا، کامیابی بھی پائے گا، کامیابی کے اصول جان جانے کے بعد عملی زندگی میں اپلائی کرنے کے بعد وہ دنیا اور آخرت دونوں حاصل کر لے گا۔ یہ طلبگار دنیا کیا ہوتا ہے؟ طلبگار دنیا میں انسان ہر وہ خواہش اس کی کہ جو علم کے علاوہ ہے، بس وہ سب کا سب طلبگار دنیا ہے، چاہے وہ اس کے فن کے متعلق ہو، اس کے ہنر کے متعلق ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی اہلیت ایسی پائی جاتی ہو، خصوصیت پائی جاتی ہو، یا اس کی کوئی خواہشات ہوں، یہ سب کی سب اس کی طلب میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شاعر ہے تو اس کی طلب یہ ہے کہ اس کی داد ہو، اس کی تحسین ہو۔ اب یہ کبھی سیر نہیں ہوگا، یہ اچھی سے اچھی شاعری کرنے کی کوشش کرے گا، اس میں ظاہر ہے چونکہ اسے تحسین چاہیے، داد چاہیے، تو بس اب اگر یہ ایک محدود حد تک رہتا تو شاید بہتر ہوتا، لیکن چونکہ یہ داد اور تحسین کا طالب ہو چکا ہے تو بس اب اس کو اپنی شاعری کے اندر فن اور کمالات لانے کے لیے جھوٹ اور سچ، جائز اور ناجائز سب کے وہ قلابے مارنے لگے گا، وہ لمبی لمبی باتیں کرنے لگے گا، وہ اونچی ناممکن باتوں کو جوڑنے لگے گا، غلط اور صحیح اور حق اور باطل کو ملانے کی کوشش کرے گا تاکہ داد حاصل کر سکے، تحسین حاصل کر سکے۔ یہ طلب دنیا ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص اگر اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کرے گا، جائز بھی اور ناجائز بھی۔ اور جب وہ اس اقتدار پر پہنچ جائے گا تو پھر اس کا جو استعمال کرے گا وہ بھی ظاہر ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو جائز اور ناجائز، حق اور باطل سب برابر کر دے گا، کچھ غلط اور درست نہ دیکھے گا، کوئی زیادتی یا کوئی عدل نہ دیکھے گا۔ بس وہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد یا اقتدار حاصل کرنے تک ہر طرح سے وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کرے گا۔ یہ ہے طلبگار دنیا۔ اسی طرح سے ہر وہ شخص کے جو مال یا خواہشات کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، وہ جس طریقے سے بھی مال اس کو ملتا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کی طلب ہے جو کبھی پوری نہ ہوگی۔ ہر وہ شے جو علم سے ہٹ کر طلب بنتی ہے وہ اس دنیا کی طلب ہے۔ پروردگار عالم ہر شخص کو اس دنیا میں رہ کر جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں، جتنی ضرورت کی خواہشات ہیں، جو طلب دنیا کی جو ایک محدود حد ہے، اس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ایک مقام پر، کسی ایک جگہ پر جا کر اس کو یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ وہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اسے الگ کر سکے، جائز کو استعمال کر سکے، ناجائز سے بچ سکے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اتنی ہمت، اتنی توفیق اور اتنی عقل اور شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنی حدود میں رہتے ہوئے ان سب چیزوں کو استعمال کریں، اس کی مرضی کے مطابق اس دنیا کو حاصل کریں اور اتنا ہی حاصل کریں جتنا استعمال کر سکیں۔ باقی جو کچھ کرے اس پروردگار کی رضا کے لیے، اس آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں اپنی زندگی استعمال کرنی چاہیے اور اس کا شعور ہونا چاہیے۔ پروردگار اتنا شعور عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔